کو یہ پیارا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرے، یہ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کو اس دن خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دیا ہے، ہم قربانی کر سکتے ہیں، تو ہم قربانی کریں، اس لیے کہ یہ قربانی کل قیامت میں اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ قیامت میں حاضر ہوگا۔ یہ حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی قال سنت فیکم ابیکم، کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا ملے گا، یہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گا۔ جانور کے بدن پر کتنا بال ہوتا ہے، اس بال کے ایک بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اگر اون والا جانور ہو، جس جانور کے اوپر بال تو نہیں لیکن اون ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے ثواب عطا فرمائے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا عظیم، یہ کتنا فضیلت والا عمل ہے، ہزار نہیں لاکھوں نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اب جو شخص صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے، اور جو شخص صاحب استطاعت نہیں ہے پھر بھی ہمت کر کے قربانی کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے لیکن اتنا ثواب ہے، یہ ثواب کے شوق میں اگر ہم کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اور جو صاحب استطاعت ہے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم کی طرف سے بھی کریں، اپنے ماں باپ رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کریں، اور ہو سکے تو ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر دیا کریں، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور فراخ دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قربانی پیش کریں، یہ نہیں کہ دل میں اپنے پیسے کے خرچ ہونے کا غم ہے اور پھر بھی قربانی دے رہے ہیں۔ وہاں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی، یہاں تو ہم سے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے بلکہ مال کی قربانی مانگی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں اچھا مال، پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہ بھی اکلوتے بیٹے، ان کی قربانی مانگی۔ یہاں تو اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم اپنے مال کی قربانی کریں، اور پھر بھی ہم
اپنے مہنگا خریدنے پر، اپنے زیادہ پیسے خرچ ہونے پر اگر غم ہے تو پھر یہ قربانی ہماری خوشدلی کے ساتھ نہیں ہے۔ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہمارا یہ مال لگ گیا بہت ہی پاکیزہ جگہ پر۔ یہ پیسہ کا غم ہمارے دلوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، لڑکا الگ کماتا ہے، باپ الگ کماتا ہے، ماں بہن کے پاس زیورات ہے، وہ بھی الگ قربانی کرے۔ اب یہ نہیں کہ صرف باپ اپنے طرف سے کر لے اور سب کی طرف سے ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہماری آمدنی الگ ہے، ہم الگ کریں۔ ماں کے پاس الگ ہے، وہ قربانی الگ کرے، اور بہن کے پاس زیورات ہے، وہ الگ کرے۔ اور اسی طرح جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہو یا حج قران ہو، اس شخص کے اوپر ایک قربانی شکرانے میں واجب ہوتا ہے۔ وہ شکرانے کا قربانی ہوتا ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہے تو اس کے علاوہ بھی قربانی واجب ہے۔ وہاں جو قربانی کی جاتی ہے وہ حج کی قربانی ہے۔ ایک قربانی وہاں کرے یا اپنے گھر پر کرائے، وہاں کی قربانی وہ تو حج کی قربانی ہے، اس لیے دو قربانی کرے۔ وہ حج پر جاتے ہیں، صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، اس کے لیے دو قربانی ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک بڑا جانور ذبح کرتے ہیں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ خیال رکھیں، یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کہ اس جانور میں سب کا نیت بھی صحیح ہو، سب کا پیسہ بھی صحیح ہو، اور دوسری بات گوشت تقسیم کرنے کی۔ اگر ایک جانور میں 7 آدمی ہیں تو یہاں تول کر گوشت تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے، اس لیے کہ یہ گوشت یہ سودی اموال میں سے ہے۔ اگر ہم اندازے سے دے دیں گے، اگر ایک موٹی بھی زیادہ کیا تو یہ سود ہے، اس لیے گوشت تقسیم کرتے وقت گوشت کو تول کر دیا جائے۔ اور اس سے بچنے کے لیے بھی ایک اور طریقہ، تولنا تو ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرے، یہ کلیجی سب بھیڑی میں ملا دے، 7 حصے میں کلیجی بھی مکس کر دے۔ یہ کلیجی اگر مکس کر دیں گے، اگر تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جائے گا تو یہ سود نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم گیہوں کے بدلے میں بیچیں گے تو برابر سرابت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم 1 کلو گیہوں دے رہے ہیں تو دوسرے طرف 2 کلو یا 1.5 کلو یا 1.25 کلو، یہ جائز نہیں، یہ سود ہے۔ گیہوں کے بدلے گیہوں خرید رہے ہیں تو دونوں طرف 1 کلو ہونا چاہیے، یا اس کا مخالف جنس ملا دیں، یا ایک طرف گیہوں ہے 1 کلو گیہوں ہے اور کچھ سیب وغیرہ ملا دیں مثال کے طور پر، اور دوسری طرف سے 1.5 کلو گیہوں ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہم اس میں بھی بچے، ہم اتنے عظیم کام کو کر رہے ہیں اور پھر اگر سود میں ہم داخل ہو جائے تو یہ ثواب کے بجائے ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ تول کر ایک موٹی بھی کسی کو زائد نہیں، سب کے لیے برابر 7واں حصہ کا برابر ہونا چاہیے، اندازے سے نہیں بلکہ تول کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی صحیح نیت کے ساتھ اور یہ عمل کو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔